قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو نیچرل لاز بیان کیے گئے ہیں ان میں 3 چیزوں کو بہت اہمیت دی گئی کہ ان نیچرل لاز کے تحت آنے والی عقل، جسم ہو، عقل ہو یا روح ہو، وہ تینوں ترقی کرتی ہیں، اور جو تینوں کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے زمانہ اسی کا ہوتا ہے، اور جو تینوں کے اعتبار سے تنزلی کی طرف آتا ہے تو زمانہ ان سے چھوٹ جاتا ہے۔ آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کر لیجئے، انٹلیکچوئلز نے اپنے طور پہ بحث کی ہو یا قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور وہاں بحث ہو، جسم کی ترقی کو بھی اہمیت دی گئی، اور اس جسم کی ترقی کو فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ عقل ترقی کرے تو اسے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور اگر روح ترقی کرتی ہے تو اس روح کی ترقی کو اسپرچل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ بس اسی تناظر میں دیکھیے کہ اس وقت ہماری نسل نو، اس کی جسم کی بات ہو یا ان کی اعلیٰ اقدار اور روح کی بات ہو یا عقل کی بات ہو، تو ہماری ان کی اپروچ میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ جب تک اس بنیادی فرق کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک ترقی کرنے والی قوموں سے شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو متوازن انسانی ترقی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے ان تینوں فارمیٹ کو پراپر فالو کرنے کا درس دیا گیا ہے، اور جو انسانی نیچر ہے اس کے بالکل قریب جا کے قرآن پاک بات کرتا ہے کہ فطرت انسانیہ یا تو یہ ہے کہ وہ بہت جلد بات کو قبول کرتی ہے، وہ سلیم الفطرت ہے، یا وہ ایسی ہے کہ اسے حکم دے دیا جائے، آرڈر آ جائے تو وہ کام کر لیتی ہے، اور یا پھر وہ ایسی ہے کہ اسے تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے تو وہ راہ راست پہ آ جاتی ہے۔ یا یہ قرآن کا اسلوب دیکھیں کیسا ہے کہ اگر ایسا بھی نہیں تو پھر اسے ڈرایا جاتا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی، تو پھر وہ پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اگر ان چاروں اسلوب میں کوئی بھی نہ آئے تو پھر نہ اس کی دنیا رہتی ہے اور نہ اس کی آخرت باقی رہتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، انہیں اشارے کنائے میں بات کی جاتی ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کے لیے، تو یہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں، اور اس چیزوں کو اپنے لیے قابل منفعت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک اپنی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں بھولتے نہیں ہیں، ان میں بھی مگن رہتے ہیں اور اپنے رب کی یاد سے بھی غافل نہیں رہتے۔ وہ کیسی ہی پوزیشنز میں کیوں نہ ہو، ان کی خوبصورت خصلتوں کو سورہ فرقان میں بیان کیا گیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ رحمان کے بندے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر تکبر نہیں آتا، ان کی ایگو انہیں تنگ نہیں کرتی۔ پھر اگر کوئی ان کا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتا ہے، ضائع کرنا چاہتا ہے، انہیں ڈی ٹریک کر کے ان کے قیمتی وقت کے اثاثے کو چھیننا چاہتا ہے، تو یہ اپنا وقت وہاں ضائع نہیں کرتے، قالوا سلاما کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر والذین یبیتون لربہم، سارا دن وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نت نئی دنیا کا سفر کرتے ہیں، اور جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو جس نے شعور زندگی دیا اسی کی شعور بندگی پا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور پھر ساری تگ و دو اسے دنیا کے لیے نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، ان کے اوپر خوف پھر بھی طاری ہوتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ نہیں کہ ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ کیا بھی لیکن کیے پر مان نہیں کیا، مان کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل پر کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگ قرار دیا گیا ہے کہ ان کو اگر آرڈر دیا جائے، کسی چیز کا حکم دیا جائے تو پھر وہ آتے ہیں۔ ان کی کیفیات کو بار بار انہی آیات سے ذکر کیا گیا جو احکام سے متعلقہ ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، انہیں آرڈر آتا ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔